بسم اللہ في هذه
ونمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسامعین، سورہ مبارکہ مائدہ کی مشہور و معروف آیت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تم سب کا ولی ہوں، ورسولہ، اور میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے نظر آتے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ آیت ہے جس پر تمام شیعہ سنی مفسرین متفق ہیں، متحد ہیں، یونائٹ ہیں کہ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہے۔ کسی کو اختلاف نہیں ہے، مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جب مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں فقیر کو زکوٰۃ دی تو جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوا کہ ایک اللہ ولی ہے، ایک اللہ کے رسول ولی ہے، اور تیسرے علی ولی۔ ولایت کا مقام بہت بلند ہے، مگر لوگ بیچارے یا سمجھے نہیں یا ایک خاص مقصد کے تحت ولایت کے درجے کو گرانا چاہا، اور خصوصاً پاکستان انڈیا میں جسے اپنی خبر نہیں، جو ہوش میں نہیں، جس کے کپڑے نہیں، کہتے یہ بھی نعوذ باللہ ولی خدا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ولایت بہت بہت عظیم الشان رتبہ ہے جو ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا، یہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں فرمایا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، فرمایا جو دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم بھی ولی خدا ہیں، ہم بھی ولی خدا ہیں، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں تو ولی کی شناخت یہ ہے فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کرو۔ توجہ فرمائیے گا، موت آئے اور انسان اس پر راضی ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ہاں جی، کتنے لوگ راضی نہیں ہیں مرنے پر، ملک الموت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بھاگ تو نہیں سکتے، ٹرائی مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یعنی موت آئے اور انسان اس پر راضی ہو جائے، یہ بھی ایمان کا بڑا درجہ ہے۔ لیکن ولی پھر بھی وہ نہیں جو موت پہ راضی ہو کے چلا جائے، ولی تو وہ ہے جو ہر وقت موت کی تمنا کرتا ہوا نظر آئے۔ تو پتہ یہ چلا موت سے ڈرنے والا ولی نہیں ہو سکتا، موت سے خوف کھانے والا ولی نہیں ہو سکتا، موت
سے گھبرا کر پہاڑوں پہ بھاگنے والا ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ ولی تو وہی ہو سکتا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی الامه، اللہ کی قسم ابی طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو ماں کے دودھ سے محبت موت کی تمنا کرتا ہوا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اسی لیے مولا فرماتے موت مجھ پہ آ کے گرے یا میں موت پہ آ کے، موت کی تمنا۔ عزیزان گرامی، بلکہ مولا علی تو یہ چاہتے ہیں کہ جو میرے چاہنے والے ہیں وہ بھی کبھی موت سے نہ گھبرائیں۔ صلوات پڑھی محمد علی والے بھی موت سے نہیں گھبرائیں۔ اسی لیے ایک جملہ کہہ دیا اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ ہار ہمدانی صحابی ہے، فرمایا کبھی موت سے نہ گھبرانا، کبھی موت سے خوف نہ کھانا۔ بولا کیوں؟ کہا من یمت یرنی، جو بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا مجھ علی کو ضرور دیکھے گا۔ تو پتہ چلا کہ موت مومن کے لیے نہیں ہے، موت منافق کے لیے ہے، موت کافر کے لیے ہے، موت مشرک کے لیے ہے، کیونکہ جس موت میں مولا علی نظر آ جائے وہ موت نہیں، علی کی زیارت کا پیغام ہے۔ صلوات ہر ہمدانی بہت خوش ہو گئے کہ مولا موت سے کیا خوف، آپ جب آئیں گے تو ڈر ختم ہو جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا۔ لیکن آگے جو جملہ مولا نے کہا یہ گھبرا گئے، کہا مومنن اور کان منافقن، مومن مرے گا تو بھی مجھے دیکھے گا، منافق مرے گا تو بھی مجھے دیکھے گا۔ کہا مولا مومن تو بار بار دیکھے، منافق کا کیا واسطہ؟ جو آپ کو مانتا نہیں ہے وہ آپ کو کیوں دیکھے گا؟ تو مولا نے سوال کیا ہار ہمدانی یہ بتا کہ انسان کو موت آتی کیوں ہے؟ کہا مولا جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تو انسان کو موت آتی ہے۔ کہا سچ کہا تو نے، جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تو انسان کو موت آتی ہے، مگر روح ہے کیا؟ قرآن میں اللہ کی آواز آئی قل الروح من امر ربی، روح میرا رب کا امر ہے۔ اور ہمدان اگر روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے تو انا اولی الامر، میں اگر روح اللہ کا امر ہے تو میں علی اول الامر ہوں، یعنی میری اجازت کے بغیر ملک الموت کسی کی روح قبض کر ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی اب اندازہ لگائیے اہل بیت کا مقام کتنا بلند ہے، ولایت کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا کہ جہاں انسان کے عقل کی انتہا ہے وہیں سے محمد و آل محمد کے مقام کی ابتدا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اہل بیت نے نہ بتلایا ہو، نہ سکھلایا، سلونی کا دعویٰ۔ لیکن آج جو مسلمانوں کی بدبختی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو لے لیا اور اہل بیت کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اگر اہل بیت سے فیض لیتے آج دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی۔ کوئی ایسا مسئلہ یہ نہیں کہ صرف دین پڑھاتے رہے، نہیں، سلونی میں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھنا۔ عزیزان گرامی آج پوری دنیا مانتی ہے جابر بن حیان is father of chemistry، جابر بن حیان یہ کیمسٹری علم کیمیا کا باپ ہے۔ اور جتنی دنیا کی آج ترقی دیکھ رہے ہیں، اگر کیمسٹری نہ ہوتی، علم کیمسٹری نہ ہوتا تو نہ جہاز بنتے، نہ کارخانے بنتے، نہ بلڈنگیں بنتی، نہ دنیا میں ترقی ہوتی۔ اور فادر آف کیمسٹری کون ہے؟
جابر ابن حیان، انگریزوں نے بھی لکھا، مسلمانوں نے بھی لکھا، دشمنوں نے لکھا، اپنوں نے لکھا، شک نہیں ہے کہ جابر ابن حیان جو ہے فادر آف کیمسٹری، اور اس کی جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لے، یہ جو کیمسٹری کا باپ ہے کیا لکھتا ہے، جو بھی فارمولا بتاتا ہے، جو بھی نسخہ لکھتا ہے، کہتا ہے ان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ نسخہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا، یہ میرے امام نے مجھے بتایا۔ ہاں جی، اب آپ دیکھ رہے ہیں علم کا سمندر۔ آج انسان کی بدبختی یہی ہے، آج بھی اگر انسان خوشبخت بننا چاہتا ہے تو یہی راستہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے۔ سب بات پڑے محمد بات نہیں سنو۔ دیکھیے کسی بھی انسان سے پوچھ لیں کہ تم کیا چاہتے ہو، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو یا ناکام ہونا چاہتے ہو؟ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کیا کہے گا؟ کامیاب ہونا چاہتا۔ ایک ہی جواب ملے گا، عیسائی سے پوچھو، یہودی سے پوچھو، مسلمان سے پوچھو، سکھ سے پوچھو، ہندو سے پوچھو، what you want is successful life. Everyone wants successful life. Nobody wants failure life. کیوں آخر ساری دنیا کے انسانوں سے سوال کرے، ہر انسان یہی کہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیس چاہتا ہوں، فیلیور ہونا کوئی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے انسانوں کی فطرت ایک ہے۔ سب کی فطرت ایک کیوں ہے؟ کیونکہ سب کا خالق بھی ایک۔ صلوات پڑھی محمد سب کا خالق ایک ہے، نیچر ایک ہے، فطرت ایک ہے۔ Nobody wants failure in life. Everyone wants successful. سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مگر کیا سب کامیاب ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کتنے تو اتنے ناکام ہو جاتے ہیں، اتنے نامراد ہو جاتے ہیں، اتنے بدبخت ہو جاتے ہیں، خودکشی کر کے خود کو مار لیتے ہیں۔ ہر سال میں خودکشی دنیا میں جو ہوتی ہے ان کی تعداد لاکھوں ہے۔ لاکھوں لوگ جو ہیں خود کو مار دیتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور لاکھوں لوگوں کے فیملی پرابلمز ہیں، ڈیورسز ہیں، ہاں جی، کامیاب نہیں۔ اور لاکھوں لوگ مینٹل ہاسپٹلز میں ہیں، اور لاکھوں لوگ اگر مینٹل ہاسپٹل میں نہیں تو گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتے۔ صلوات پڑھی محمد آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کامیاب ہونا چاہتا ہوں، زحمت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، مگر پھر بھی ہزاروں لاکھوں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ فیملی ان کی تباہ برباد ہے، لاکھوں لوگ ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، لاکھوں لوگ مینٹل ہاسپٹلز۔ وجہ کیا؟ عزیزان گرامی، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے کہ کامیابی ملتی کیسے ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے کہ کامیابی کہاں سے ملتی ہے، کامیابی کی کنجی کیا ہے، کی کیا ہے، کی آف سکسیس کیا ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ وہ کہاں سے ملے گا پتہ؟ قرآن و اہل بیت سے ملے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ آپ دیکھیے ایک زمانے میں بہت زور تھا آئی کیو آئی کیو آئی کیو آئی کیو، نوکری نہیں ملتی تھی، اس کا آئی کیو چیک کرو۔ ساری دنیا آئی کیو سمجھتے ہیں انٹیلیجنٹ کوشن، اس کا کتنی ہوشیاری ہے، انٹیلیجنٹ کتنا ہے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ چند سال پہلے یورپ امریکہ میں کئی کانفرنس ہیں کہ ایک بندہ ہے یورپ میں، اس کا پورے ملک میں آئی کیو سب سے اوپر تھا، مگر اس نے خودکشی کر دی۔ بھائی اس آئی کیو کا کیا فائدہ؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ٹاپ موسٹ انٹیلیجنٹ خودکشی کر دی۔ صرف ایک نہیں، ایسے 20-25 کیس آئے ایک ملک میں، اٹلی میں، فرانس میں۔ ٹاپ موسٹ انسان، موسٹ انٹیلیجنٹ، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، اتنی ریسرچ، بیوی کو گولی مار دی، جیل میں پڑا۔ ٹاپ موسٹ آئے گی، بیوی کو طلاق دے دی، اور زبردست
زبردست ٹینشن اسٹریس سائیکٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے جو سب سے بڑا آئی کیو ہے. اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہم آئی کیو پہ زور دے رہے ہیں. There is some missing. کچھ ہم مس کر رہے ہیں. کوئی چیز ایسی ہے جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آئی کیو ٹیسٹ پہ زور دیا جا رہا ہے. جناب ڈائریکٹر بننا ہے بینک کا, جنرل بننا ہے, فوج کا کرنل بننا ہے, ڈائریکٹر جو بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں آئی کیو پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ تو دنیا میں 20 ایسے کیس ہے آئی کیو بڑا تھا خودکشی کر لی. آئی کیو دنیا میں سب سے زیادہ بیوی کو مار دیا, بچے کو مار دیا, پاگل ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ان کے سب سے زیادہ آئی کیو. سب سے پہلے ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی, اس میں یہ ریسرچ شروع ہو گئی. There is some missing. ہم آئی کیو لے کے بیٹھے لیکن کوئی اور چیز ہے جو آئی کیو سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. صلوات پڑھیں محمد و اور 10 سال لگے اس ریسرچ میں. 10 سال لگے, وہ بھی ہارورڈ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی. اور بہترین نتیجہ ملا کہ ہم سمجھ رہے ہیں آئی کیو اہم ہے, مگر یہ غلط ہے, ٹوٹل غلط ہے. آئی کیو سے ای کیو اہم ہے. اور پوری کتاب تو ای کیو پہ آپ جا کے دیکھیں تو ہزاروں کتابیں ملیں گی, لوگوں نے پی ایچ ڈی کی. ای کیو کیا بلا ہے؟ آئی کیو ہے انٹیلیجنٹ کوشن. ہاں جی, کتنی انٹیلیجنٹ ہے. ای کیو کیا ہے؟ ایموشن کوشن, کتنا اپنے ایموشن پہ قبضہ ہے. ہاں جی, اگر ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے آئی کیو جتنی بھی زیادہ ہو خود کو مار دے گا, بیوی کو مار دے گا, بچے کو مار دے گا. صلوات پڑھتے محمد. کیا ہے؟ تباہ ہو جائے گا, دوسروں کو تباہ کر دے گا. تو پتا چلا کہ آئی کیو سے اہم کیا ہے؟ ایموشن کوشنٹ, اپنے جذبات پہ کتنا کنٹرول ہے. اور یہی چیز جو ہے قرآن نے بھی بتلائی, مولا علی نے بھی بتلائی. کل سورہ جمعہ سنیں گے, اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں سورہ جمعہ کی فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. پہلے کہا یعنی پہلے ایموشن پہ کنٹرول کرو پھر علم حاصل کرو. پہلے تزکیہ نفس, ایموشن پہ کتنا کنٹرول ہے. علم نور ہے, اگر ایموشن پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس علم سے ایٹم بم بنے گا, تباہی ہوگی, بربادی ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد. اور مولا علی نے کیا خوبصورت جملہ کا, علم بہت اہم ہے, انٹیلیجنسی بہت اہم ہے, لیکن اس سے پہلے ایموشن پہ کنٹرول کرنا سیکھو. مولا علی فرماتے علم شریف کی شرافت بڑھا دیتا ہے اور یہی علم ذلیل کی ضلالت بڑھا دیتا ہے. کیا جملہ کا, علم اگر کمینے کے پاس آئے تو کمینگی بڑھ جائے گی, علم جاہل کے پاس آئے تو ایٹم بننا شروع ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. یہ ایموشن عزیزان کرام, آج جو بھی انسان برباد ہے, تباہ ہے, ٹینشن ہے, اسٹریس ہے, سوسائڈ ہے, ڈیورس ہے, فائٹ ہے, سب کیا ایموشنز پہ کنٹرول. ہاں جی, ایموشنز کا اصلاً علم بھی لوگوں کو نہیں ہے. کتنے ایموشنز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. غصہ ایموشن ہے. ہاں جی, غصہ ایک ایموشن ہے, سیکس ایموشن ہے, جیلسی ایموشن ہے, گرج, اسپائی, بغض یہ ایموشن. اگر ان ایموشنز کا علم آپ نے نہیں لیا کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے, چاہے کہ ڈاکٹر بن جائے, ملینر بن جائے, جو کچھ بن جائے. اصل خوشی کا راز یہی چھپا ہوا ہے کہ ایموشن کا علم حاصل کریں اور اس پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. تقویٰ اسی کا نام ہے. جو انسان ایموشن کا غلام ہے وہ آزاد نہیں ہے, وہ خوش نہیں ہے, وہ حقیقی لذت نہیں لے رہا, حقیقی سکون نہیں لے رہا. مولا علی فرماتے ان تقوی اللہ اتقن من کل ملک ہی. تقوی اللہ, تقوی کیا
سمجھتے ہو تقویٰ تقویٰ قرآن میں 200 سے زیادہ مرتبہ آیا متقی بن جاؤ متقی بننا کیا ہے؟ مولا فرماتے تقویٰ آزادی ہے ہر غلامی سے. مولا علی کہتے آزادی ہے. جو متقی نہیں وہ شہوت کا غلام ہے, جو متقی نہیں وہ پیٹ کا غلام ہے, جو متقی نہیں وہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, جو متقی نہیں وہ آنکھ کا غلام, جو متقی نہیں وہ کان کا غلام, ہر ایک کا غلام ہے. آزاد کہاں ہے؟ کہتے اللہ کا نیک بندہ تھا, ایک مومن تھا, فقیر طبع مومن تھا, لیٹا ہوا تھا باغ میں, پارک میں. بادشاہ سلامت آ رہے تھے, اب لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, پھول ڈال رہے ہیں. اسے کسی نے کہا اٹھو فقیر جی, بادشاہ آ رہے ہیں. نے اٹھ کے دیکھا یہ بادشاہ, یہ تو میرے غلام کا غلام ہے. اور جناب بادشاہ نے سن لیا. بادشاہ سلامت غصے میں آ گیا, او فقیر اٹھو, تو نے کہا میں تیرے غلام کا غلام ہوں, اگر ثابت نہیں کیا ادھر تیری گردن اڑا دوں گا. کہا بادشاہ تو اپنے ایموشن کا غلام ہے یا نہیں؟ تجھے جذبات کا غلام ہے یا نہیں؟ جب تجھے کسی پر غصہ آتا بے گناہ کو تو نے کبھی تازیانے مارے یا نہیں مارے؟ ہاں جی, کوئی چیز پسند آ جاتی ہے بازار میں, زبردستی کسی کو اٹھا لیتا ہے یا نہیں اٹھا لیتا؟ کہا ہاں. تو کہا بادشاہ میں نے جھوٹ نہیں کہا, تو نفس کا غلام ہے, میں نے نفس کو اپنا غلام بنایا ہے, اس لیے میں نے کہا تو میرے غلام کا غلام ہے. آزادی تقویٰ میں ہے, تقویٰ پرہیزگاری میں ہے. عزیزان گرامی واجب ہے یہ علم. آج ہمارے پاس کیمسٹری کا علم, آج ہمارے پاس کمپیوٹر کا, آج ہمارے پاس ایسٹرونومی کا, فزکس کا, دنیا بھر کا علم ہے. اگر علم نہیں ہے تو اپنے ایموشن کے بارے میں علم نہیں. بدبختی ہے انسان کی. اسی لیے آج انسان پریشان, اسی لیے سوسائڈ, اسی لیے ٹینشن, اسی لیے اسٹریس, اسی لیے ساری بربادیاں ہیں, اسی لیے جنگیں, اسی لیے ٹیررزم, کیونکہ ایموشنز کا علم نہیں ہے. جبکہ سب سے اہم حدیث ہے, پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا. معرفت النفس بہت بڑا علم ہے, سیلف نالج. اس کی ایک برانچ ہے ایموشنز کا علم. صلوات پڑھ دے محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی. معرفت النفس بہت بڑا علم ہے, 8-10 برانچ ہے. ایک برانچ کا علم جو ہے وہ ہے ایموشنز کا علم. ایموشن بہت زیادہ ہے, 10-12 ایموشن ایسے ہیں. اگر آپ کے پاس اس کا علم نہیں اور اس علم کے ذریعے سے اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو آپ کبھی بھی برباد ہو سکتے ہیں, کبھی بھی خود کو برباد کر سکتے ہیں, دوسروں کو برباد کر سکتے ہیں, فیملی کو برباد کر سکتے ہیں, اپنی ہیپینس کو, اپنے سکون کو برباد کر سکتے ہیں اگر کوئی ایموشن بھی آپ پر قابض ہو جائے. بہت سارے ایموشن, بس یہ غصہ, اینگر, اگر یہی غصہ آپ پر کنٹرول نہ ہو جائے, اسی غصے کی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے. میں خود جانتا ہوں کتنے لوگوں نے اپنے پیاروں کو غلطی سے قتل کر دیا غصے میں آ کے, اب زندگی بھر رو رہے ہیں, کوئی سکون ان کی زندگی میں, وہاں بھی جہنم ہے. صرف غصے میں آ کے عزیز ترین فرزند کو قتل کر دیا, بیوی کو قتل کر دیا, بھائی کو قتل کر دیا. اب خون کے آنسو رو رہے ہیں کیونکہ ایموشنز کا علم نہ تھا. یہی سیکس ایموشن ہے. اگر یہی سیکس انسان پہ کنٹرول کر لے, بدترین حیوان سے بدترین, خنزیر سے بدتر انسان ہو جاتا ہے. وہ حرکت جو خنزیر نے نہیں کی,
خنزیر کیوں نجس ہے؟ کوئی گناہ کی ہے اس نے؟ کتا کیوں نجس ہے؟ کوئی گناہ کیا اس نے؟ نہیں. مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے جتنے حیوان خلق کیے ہیں اے انسانوں وہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے. تم ان کے کردار کو بھی دیکھو, اپنے کردار کو بھی دیکھو. سارے حیوانات اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے خلق کیے. خنزیر کائنات میں سب سے زیادہ بدترین نجس ترین حیوان ہے. کتا سب سے زیادہ نجس ترین حیوان. مگر کتا یا خنزیر کبھی گے نہیں بنے ہیں. گے کا لفظ آپ سمجھ رہے ہوں گے. صلوات پڑھی محمد. ہم جنس باز نہیں ہیں, ہومو سیکشولیٹی میں نہیں ہے. کتا ہے مگر ہومو سیکشول نہیں ہے. خنزیر ہے, ہم جنس باز نہیں ہے. اگر یہی کام انسان کرے تو سمجھ لے کہ میں کتے سے بدتر ہوں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اگر ایک ایموشن پہ انسان کنٹرول نہ کرے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے خنزیر سے بدتر ہے, کتے سے بدتر ہو جاتا ہے, کیونکہ ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے. قاتل بھی بن جاتا ہے, کتے سے بدتر بھی بن جاتا ہے, شیطان بھی بن سکتا ہے. ایموشنز اتنے خطرناک ہیں. عزیزان گرامی, واجب ہے انسان پہ تزکیہ نفس ہو نہیں سکتا, نفس پاک ہو نہیں سکتا جبکہ ایموشنز کا علم. دیکھیں ایموشن, ایوری ایموشن ہیو لاٹ آف پاور. ہر ایموشن میں پاور, بہت زیادہ پاور. یہ اللہ نے ساری ایموشن ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم پرفیکشن حاصل کریں. ہر ایموشن میں پاور, ہر ایموشن میں بے پناہ پاور. یہی غصے میں کتنا پاور ہے. اگر اس کا علم مل جائے اہل بیت سے کہ یہ غصہ میں اندر کتنی انرجی ہے, اگر پازیٹیولی ہم اس کو یوز کریں تو اب انسان کامل بن سکتے ہیں, انسان عظیم الشان بن سکتے ہیں. ہر ایموشن میں بے پناہ طاقت ہے, انرجی ہے. لیکن اگر وہ آپ کو استعمال کر لے تو آپ قاتل بن جائیں. اگر آپ غصے کے پاور کو خود استعمال کر لیں تو دنیا میں آپ یونیک ہیں. یو آر یونیک, نو ون از لائک یو. یو آر موسٹ پاورفل مین ان دی ورلڈ. آپ کو ایک عظیم انسان, یہی غصے کا پاور آپ کو عظیم انسان بنا سکتا ہے اگر آپ کے پاس علم ہو کہ میں اس کو یوز کیسے کروں. لیکن اگر وہی غصہ آپ کو یوز کر لے آپ قاتل بن جائیں, انسان بدبخت ترین انسان بن جائے. اسی طرح سے ہر ایموشن, امیجینیشن, سوء-ظن یہ بھی ایموشن ہے, حسن ظن یہ بھی ایموشن ہے. یہ ساری ایموشن ہے. ان کا نالج حاصل اگر انسان نہ کر لے, چاہے کروڑ پتی بن جائے, ارب پتی بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, مگر اس کی خوشیوں کو خطرہ ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کے سکون کو خطرہ ہے, اس کے ایمان کو خطرہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.